ہوں گے اور دجال ملک شام اور عراق کے درمیان میں یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے یہ نکل کر یمن کے سرحد کے قریب پہنچے گا اور وہاں تک کثرت کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جو نہ ماننے والے ہیں۔ ویسے بھی آج کی دنیا کے اندر غیر مسلم یا ایمان سے ہٹ کر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، تو دجال کے ساتھ اکثریت لوگ ہوں گے۔ دجال وہاں سے مکۃ المعظمہ کی طرف جائے گا، لیکن مکۃ المعظمہ کے راستوں کے اوپر پہلے سے فرشتے متعین ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، وہاں پر یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں سے یہ نکل کر مدینہ المنورہ کا رخ کرے گا۔ مدینہ المنورہ کے 7 راستے یا 7 دروازے پر فرشتے آ کر پہرا دیں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ جب یہ مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکتا تو ایسی صورت کے اندر پھر مدینہ کے اندر کے جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے یا مدینہ کے اندر جو کمزور قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ تو اس کے مدینہ کے قریب پہنچنے سے پہلے مدینہ المنورہ کے اندر 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اور اس زلزلے کے خوف سے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نکل کر باہر آ جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دجال مدینہ سے باہر آ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ اسی دوران مدینہ المنورہ کے اندر سے ایک بزرگ نکلیں گے، ایک اللہ والے نکلیں گے اور وہ جا کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ جب دجال کے لشکر کے قریب جائیں گے اور معلومات کریں گے کہ جی دجال کہاں ہے، دجال کون ہے، تو وہ لوگ اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر آپس میں مشورہ کریں گے کہ جی دجال نے تو منع کیا، ہمارے خدا نے ہمیں منع کیا، لہٰذا اس بزرگ کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو لا کر دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دجال کہیں گے کہ جی تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں جی میں تمہیں خدا نہیں مانتا۔ وہ کہے گا تم کیسے خدا نہیں مانتے ہو؟ میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں تکلیف دوں گا، سزا دوں گا۔ وہ کہے گا جی بے شک جو کچھ بھی کرتے ہیں کرو، میں تمہیں خدا نہیں مانوں گا۔ اچھا، وہاں پر اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دے گا دجال، اور دجال کو یہ اختیار دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے، دجال کو یہ اختیار دیا جائے گا۔ دجال اپنے اختیار سے اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ 2 ٹکڑوں کے بعد یہ اس کے درمیان سے دجال گزر کر پھر کہے گا جی اب میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ جب دوبارہ اس کو زندہ کریں گے تو زندہ کرنے کے بعد دجال اس کو زندہ کرنے کے بعد، اس بزرگ کو زندہ کرنے کے بعد پھر اس بزرگ سے پوچھیں گے ہاں اب بتا۔ وہ کہیں گے کہ پہلے تو یقین تھا لیکن اب پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی اللہ کا دشمن ہے۔ دجال سرزمین شام اور عراق کے درمیان یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہاں سے نکل کر یہ آئے گا اصفہان کے علاقے میں۔ اصفہان کے علاقے میں جب یہ پہنچے گا تو یہاں سے 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ مل جائے گا، 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ یہاں سے واپس جائے گا اور واپس جا کر یہ بیت المقدس کی طرف جائے گا۔ بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے کی طرف یہ جائے گا۔ وہاں پر بیت المقدس یا فلسطین کی سرزمین میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ الرحمت، ان کی سلسلہ یا ان کے جو خلافت کا ہے سلسلہ ہے 8 سال، یعنی ان کی عمر 48 سال کے قریب ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہاں سے اتر کر حضرت امام مہدی علیہ الرحمت کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پر فوجوں کی ترتیب دی جائے گی، عصر کی اذان کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ الرحمت جو ہے ساری ترتیب دے رہے ہوں گے، فوج کے مختلف کام ہر دستے کے حوالے کریں گے۔ اتنے میں آواز آئے گی کہ جی دجال آ گیا ہے۔ دجال اصفہان سے ہوتے ہوئے 70,000 کا لشکر لے کر یہ بیت المقدس کی سرزمین کے قریب پہنچے گا، جہاں حضرت امام مہدی علیہ الرحمت، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہاں پر مقام لد ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے دجال کے مقابلے کے لیے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ سارے انتظام کو سنبھالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، سارے انتظام آپ سنبھالیں گے، امام آپ رہیں گے، مقتدی پیشوا آپ رہیں گے، مجھے اللہ نے دجال کے قتل کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا میں دجال کو قتل کروں گا۔ دجال یہاں سے جائے گا مقام لد۔ اب یہاں پر ایک بات زیر غور ہے، مقام لد یا باب لد،
باب لد، یہ آج بھی اسرائیل کے اندر اسرائیلی یہودیوں نے ایک مقام تیار کر کے رکھا ہے، ایک مقام بنا کر رکھا ہے، جس کو آپ بہت بڑی حویلی کہہ لیں یا بہت بڑا دفتر کہہ لیں یا بہت بڑا مکان کہہ لیں، وہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر صرف وہ صفائی کرتے ہیں، باقی وہاں کوئی اور کام نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ یسوع مسیح ان کے عقیدے کے مطابق دجال جو ہماری مدد کے لیے آئے گا اس کا یہ ہیڈ آفس ہوگا، یہاں آ کر وہ ٹھہرے گا، قیام کرے گا، اور آج وہ یہودیوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، جس سے بعض علماء حضرات نے یہ بات لی ہے کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ غیر مسلم اس کام کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بالکل دجال کے آنے کا وقت قریب ہے، اور انہوں نے وہ سارے اسباب، وہ سارے راستے بھی ان کے لیے کھول کر رکھے ہیں، تیار کر کے رکھے ہیں کہ جی یہاں پر دجال آئے گا، یہاں پر یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، مقام لد، اور وہاں پر آج بھی اس مقام اور جو انہوں نے ہیڈ آفس بنائے ہوئے ہے اس کے دروازے مین گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ادرکنی یا امام الزمان، اے زمانے کے امام یعنی دجال آ جا، ہم پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تو آ کر ہماری مدد کر۔ تو یہ مقام لط کے مقام پر دجال جا کر ٹھہرے گا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے جائیں گے اور یہاں پر دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال کتنے دن، کتنا عرصہ دنیا کے اندر رہے گا؟